بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلے سبق میں جمع منتہی الجموع کے بارے میں گفتگو انہوں نے کر دی تھی، جہاں انہوں نے یہ بات پیش کی تھی کہ بغیر ہا ہو، یعنی اس کے آخر میں تا نہ ہو، جو بعد میں وقف کی حالت میں ہا کی شکل اختیار کر لے۔ اگر یہ صورت پیدا ہوگی کہ آخر میں ہا ہو تو اس صورت میں پھر اس کو کیا مانا جائے گا؟ منصرف پڑھا جائے گا اور مانا جائے گا کہ وہ جمع منتہی الجموع کا وزن نہیں ہے بلکہ کسی مفرد کا وزن ہے۔ جیسے فرازینتن، یہ کس وزن پر چلا گیا؟ کراہیتن کے وزن پر چلا گیا، کراہیتن فرازینتن۔ اب یہ نہیں کہیں گے مفاعلتن کے وزن پر آیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو تاکہ الحاق کی وجہ سے اس کو یہ مانا گیا کہ یہ کس میں چلا گیا؟ مفرد کے وزن پر چلا گیا۔ جیسے مفرد یعنی کراہیتن کیا ہے؟ منصرف ہے، ویسے ہی کیا پڑھیں گے اس کو؟ منصرف پڑھا جائے گا۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی تھی۔ اب یہاں سے حواجر سے لے کر کے نیچے تک بات آنے جا رہی ہے جمع منتہی الجموع کے اوپر کچھ اشکالات ہیں، یوں کہیے کہ کچھ اعتراضات ہیں جن کا یہ دفاع کریں گے۔ کون؟ صاحب قافیہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ دو چار باتیں تمہید کے طور پر سن لیے، آپ کو بات بہت کام آئے گی انشاءاللہ۔ جمع منتہی الجموع جو بات یہ کہی گئی کہ وہ کیا ہو؟ جمع ہو، اسباب منع صرف میں علت کیا ہے؟ جمع ہے، اور اس کی شرط کیا ہے؟ منتہی الجموع کے وزن پر ہو۔ منتہی الجموع کسے کہتے ہیں؟ آپ پڑھ چکے ہیں، الف جمع کے بعد مفاعل کے بعد دو حرف ہو یا تین حرف ہو، بیچ والا ساکن ہو اور ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو۔ اس کی تفصیلات وغیرہ ہو گئی۔ اب آگے یہ بیان کریں گے کہ جمع منتہی الجموع کے وزن پر کچھ کلمات ایسے بھی ہیں، آئے ہیں، موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے باوجود بھی کیا ہے؟ وہ نہیں بات سنیے، وہ جمع والا معنی نہیں رکھتے ہیں۔ جب جمع والا معنی نہیں رکھتے ہیں تو آپ نے جو بات کہی تھی کہ صیغہ جمع منتہی الجموع کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ جمعیت والا معنی پایا جانا چاہیے۔ کچھ ایسے کلمات ہیں کہ جمع منتہی الجموع کے وزن پر تو ہیں لیکن کیا ہے؟ وہ معنی مفرد ہیں۔ معنی مفرد ہیں تو جمع منتہی الجموع کا وزن نہیں ملا۔ جب ملا نہیں تو اسباب منع صرف کے جو چیز میں جو آپ نے بیان کی تھی اسباب منع صرف کے لیے، وہ سبب بھی نہیں پایا گیا۔ جب نہیں پایا گیا تو اس کو غیر منصرف پڑھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن حالانکہ کچھ ایسے صیغے جو کیا ہے؟ غیر منصرف پڑھے جاتے ہیں۔ ایک مثال انہوں نے کیا پیش کی؟ حواجر، یہ اس کا واحد جو آتا ہے وہ حضجرن، ہا ضاد جیم را، حضجرن، زبعن یا زبون دونوں ٹھیک ہے، زبون با پہ پیش بھی پڑھ سکتے ہو، ساکن بھی، یہ دونوں طرح کی روایت ہے۔ جس کو ہم گوہ کہتے ہیں، گوہ دیکھا آپ نے؟ میں دیکھا بھی نہیں، کون سا آتا ہے، لوگ کسی بہت سے سارے شہروں میں کھاتے بھی ہیں۔ تو اب ایسے کچھ کلمات ہیں جو مفاعل کے وزن پر ہیں لیکن ان کے اندر جمعیت والا معنی نہیں ہے، تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ کلمات کیا پڑھے جائیں؟ منصرف پڑھے جانا۔ بھائی غیر منصرف پڑھنے کے لیے جمع ہو ایک علت، جمع کی سیاست میں کیا ہے؟ وہ جمع کی جو شرائط ہیں انہوں نے بیان کی وہ ہونی چاہیے، جمعیت والا معنی بھی اس کے اندر تو ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کیا ہو گیا؟ جمعیت والا معنی ختم ہو جائے، ایسی صورت میں اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ منصرف ہونا چاہیے تھا۔ غیر منصرف کیوں پڑھ رہے ہیں؟ غیر منصرف پڑھنے کی جو علت ہے وہ علت تو پائی نہیں جا رہی ہے۔ جب علت پائی نہیں جا رہی ہے تو ان صیغوں میں، ان کلمات میں آپ اس کو غیر منصرف کیوں پڑھتے ہیں؟ اب اس کے جواب کی طرف یہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ جو جمع کی جو ہم نے بات کہی ہے اس جمع کی دو کنڈیشن ہیں۔ ایک کیا ہے؟ جمع کے بارے میں جو آگے چل کے کہیں گے کہ فی الحال جمع کہاں دیا کون کیوں کس کام؟ تو جمع سے پہلے یاد رکھیے گا، جمع جو ہم نے کہا جمعیت والا معنی اس کے اندر موجود ہو، یہ فی الحال معنی ہو یا فی الاصل ہو، دونوں چلے گا۔ مثال کیا ہے؟ جیسا ہے حضجرن، حضجرن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑے پیٹ والا، کثیر البطن، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی بڑا پیٹ والا تھا اس کے لیے حضجر کا لفظ لغت میں کیا تھا؟ ایجاد کیا ہوا ہے۔ اب کیا ہوا؟ بعد میں چل کر کے ایک ایسا جانور آیا زیرو کہ جو اس کا پیٹ کچھ زیادہ ہی بڑا ہے،
تو کیا کر دیا گیا کہ بھیا بڑے پیٹ والے تو ہر جانور کو آپ کہہ سکتے ہیں ہجا جنون، لیکن یہ سب سے بڑا پیٹ والا ہے، چلو اب اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں، اس سے خاص کر لیا گیا۔ تو پہلے جو حضاجر کا معنی تھا اپنے اصل کے اعتبار سے وہ جمعیت والا معنی میں تھا، بعد میں چل کر کے اس کے اوپر کسی خاص بندے کا نام ہو گیا۔ سب کوئی مثال کو ایسا ہو، اب یہاں نہیں بول سکتے کہ وہ بندہ ہمارے جامعہ میں موجود ہے، بہت سارے اساتذہ ہیں لہیم شہیم ہیں، ان کے ایسے تھوڑی بول سکتے ہیں۔ تو اصل وضع میں اصل لغت کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے یہ جمعیت والا معنی اس کے اندر موجود تھا، بعد میں اس کے اندر اسمیت والا معنی غالب آ گیا۔ یہاں یہ کہتے ہیں کہ جمع سے مراد کیا ہے کہ اصل کے اعتبار سے وہ جمع تھا، جمع ہی تھا، بعد میں اگر کوئی کسی کا نام بڑھ گیا۔ معاملہ یہ ہے کہ جب کسی کا نام رکھ دیا، جیسے کوئی جمع ہے، بولتے ہیں نا کیا ہے اس کا نام، کیا ہے بھائی، ارجاء الحق، ارجاء مطلب امید، ارجاء مطلب کیا ہے، امیدیں ہو جائے گی، ارجاء مطلب اطراف بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ واحدہ اور ارجاء ہو گیا۔ اس کا نام ہوتا ہے کیا، اقوال، نام رکھ دیا اقوال۔ اب اقوال لفظ ہے لغت کے اعتبار سے کہ آپ بھی جمع ہے، لیکن جب کسی کا نام رکھ دیے گا تو اس سے جمعیت والا معنی کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ایسے حضاجر کیا ہے، لغت کے اعتبار سے کیا ہے، وہ جمع ہے، لیکن جب کسی اور کا نام رکھ دیا گیا اسمیت کی بنیاد پر جمعیت ختم۔ تو اب اسمیت کی بنیاد پر جمعیت ختم ہو گیا تو کیا ہونا چاہیے تھا، اس کو منصرف ہونا چاہیے تھا۔ اب منصرف نہ پڑھ کے غیر منصرف پڑھ رہے ہیں، یہ کہا بھیا غیر منصرف جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو اسمیت والا معنی ابھی جو جاری ہوا ہے، طاری ہوا ہے، اس کے اعتبار سے نہیں، بلکہ کیا ہے اس کے اپنے اصل معنی کے اعتبار سے۔ کس معنی میں تھا، یہ جمع کے معنی میں تھا، اس کے اعتبار سے اس کو ہم غیر منصرف پڑھتے ہیں۔ تو جمعیت والا معنی فی الحال ہو یا فی الاصل ہو، دونوں ہی چل سکتا ہے، چل سکتا ہے۔ یہاں پہ جو موجود ہے کون سا معنی ہے، یہاں پہ حضاجر میں جو معنی ہے یہ جمعیت والا معنی، اصل والا معنی کے اعتبار سے ہم اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں، اگرچہ فی الحال جمعیت والا معنی کسی کا نام رکھنے کی بنیاد پر کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، غائب ہو گیا۔ اور دیگر اسماء میں مساجد وغیرہ کیا ہے، اس کے اندر فی الاصل بھی جمع ہے اور فی الحال بھی جمع ہے۔ اب یہاں سے ملتی جلتی ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ اس کی تفسیر میں آپ پڑھیں گے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اس میں جو فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ، مساجد جمع ہے، مفسرین کے اقوال میں سے ایک قول کیا ہے، اس سے مراد مسجد حرام ہے۔ کیوں مسجد حرام ہے، اب ہونا کیا چاہیے تھا، اس کو بھی منصرف پڑھنا چاہیے تھا، نہیں، لیکن کیوں، مسجد حرام ایک مسجد ہے، اس کو مساجد کا نام اس لیے دے دیا کہ وہ تمام مساجد کے لیے کیا ہے، کا قبلہ ہے، وہ عظمت و کرامت بزرگی میں گویا کہ کیا ہے، دنیا کے سارے مساجد ایک پلے میں، مسجد حرام ایک پلے میں، گویا کہ وہ کیا ہو گیا، جمعیت والا معنی اس کے اندر بھی ہے۔ عظمت کرامت کو دکھانے کے لیے کیا کر لیا گیا، جمعیت والے نام کے ساتھ میں اس کو یاد کر لیا گیا۔ ایسے ہی یہاں پہ کیا ہے، حضاجر کے اندر بیچارہ گو بہت کھاتا پیتا ہے، اس کا پیٹ بڑا رہتا ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو کیا چل تمہارا نام رکھ دیا کیا ہے، حضاجر، کیونکہ کیا ہے پیٹ بہت زیادہ بڑا۔ تو کبھی کبھار جمع سے کسی چیز کو تعبیر کرنے میں ان چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ وہ چیز بہت باعظمت ہے، بہت بڑی شے ہے، بڑی چیز ہے، اس بنیاد پر کیا کرتے اس کو اس طرح جمع سے تعبیر کر دیں۔ جواب ہو گیا، چلو دیکھو، وَحَضَاجِرُ عَالَمًا لِلضَّبُوعِ غَيْرُ مُنصَرِفِينَ، ٹھیک ہے، حضاجر ذبح یعنی گو کے لیے عالم ہونے کی حالت میں غیر منصرف ہے۔ گو ایک جانور ہے بیٹا، وہ شاید وہ یہ کھاتا ہے، وہ مردہ وغیرہ کھاتے رہتا ہے، کھولنے میں کھودنے میں، مجھے پتہ نہیں، میں نے دیکھا نہیں اس کو، ویسے ہوتا ہے نا چھپکلی کی طرح، مرغی کی وہ بھی کھاتے سنے میں، بچے وہ بھی کھاتے، بھائی اس کو بولتے ہیں کیا، اپنے جمع مختلف کے دو اس کا پتہ ہے، تو یہ جو وزن پر ہو اور ایک جمع کمانا، اور جمع کمانا ٹوٹ گیا، اب وہ عالم باقی رہا، تو اب عالم باقی رہا ایک یہ چیز ہو گئی، اور جمع مختلف کا وزن پہ بھی ہے، اس میں دو سبب تو پایا گیا۔ کون سا سبب، تو آگے بات آگے آ رہے ہیں نا بیٹے، کہ جمع جمع کے وزن پر تو ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے،
جمعیت کا معنی اس کے اندر موجود ہو، اگر وہ ختم ہو گیا، لیکن جب ختم ہو گیا تو یہاں اس کا اعتبار کریں گے اس کی اصلیت کے اعتبار سے، اگر وہ نکال دیں گے تب بھی ختم، بات آگے آ رہی. ٹھیک ہو گیا. حزاجیر عالم ہونے کی حالت میں، کنڈیشن میں، کس کے لیے عالم ہونے کی حالت میں؟ گو کے لیے عالم ہونے کی حالت میں کیا ہے؟ غیر منصرف خبر ہے. کیوں؟ دلیل لأنہو کیا ہے بھیا؟ منقول عن الجمع، کیونکہ یہ کیا ہے حقیقت میں؟ جمع سے منقول ہے. منقول کی کئی قسمیں پڑھ چکے ہو، منقول عرفی ہے، شرعی ہے، اصطلاحی ہے. منقول عرفی اصطلاحی کیا ہے بھائی یہاں پہ؟ منقول منطق کام آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ منقول گنج کیا ہے؟ خاص جماعت نے جس کو ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف منتقل کیا. حزاجیر کا کوئی اور معنی تھا، اور کیا کیا نحویین نے اس کو ایک خاص معنی کے لیا. لغویین نے کسی خاص معنی میں کیا کر لیا؟ اس کو نقل کر دیا. تو کیا ہو جائے گا؟ منقول اصطلاحی. منطق کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ یہ فائدہ. چلو بات فائنل ہو گئی. تو جمع منتہی الجموع کے صیغے پر کچھ اعتراضات میں سے پہلا اشکال یا پہلا اعتراض ختم کہ یہ حزاجیر جب کسی کا نام ہے، نام رکھنے اسی کی بنیاد پر عالمیت کا معنی ظاہر ہو جاتا ہے، یہ جمعیت کا معنی ظاہر ہو جاتا ہے. پھر اس کو غیر منصرف پڑھا کیوں جا رہا ہے؟ کہا حضور ہم غیر منصرف اس کے علم ہونے کے اعتبار سے نہیں پڑھ رہے، اس کے اپنے اصل وضع، اصلی کنڈیشن جب اس کو وضع کیا گیا تھا اس وقت یہ معنی مراد تھے، اسی کے کنڈیشن میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو پڑھ رہے ہیں. بات ختم ہو گئی. چلیں اب ایک سے تو ہم نے بچا لیا کہ بھیا اس کے اندر جمعیت والا معنی فی الحال اگرچہ نہیں ہے لیکن فی الحال ہے. اب سراویل کو لے کے آ رہے ہیں. چلو بھیا آپ سراویل کے بارے میں کیا کہو گے؟ بتاؤ. کہ سراویل ایک ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں بہت چوں چنا کلام وغیرہ کیا گیا ہے کہ اس وزن پر جو صیغہ آ رہا ہے مفاعل کے وزن پر، اس کو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جمع ہو، منقول ہو، جمع سے اس کو کیا کرتے ہیں آپ؟ یا تو مستقل نہ جمع ہو. بس صیغہ جمع منتقل کی دو صورت ہم نے بیان کی نا، کہ صیغہ جمع منتقل الجموع کے وزن پر ہو، ٹھیک ہے، نہیں جمعیت والا معنی اس کے اندر موجود ہو. اگر یہ نہ ہو تو کم از کم کیا ہو جائے؟ جمع سے منقول ہو. ایک ہے جمع خود ہو یا جمع سے منقول ہو. تو یہ حزاجیر میں کیا ہو گیا؟ جمع سے منقول ہے. مساجد میں کیا خود وہ جمع ہے، مسابی کیا ہے وہ خود جمع ہے، اور حزاجیر کیا ہے؟ جمع سے منقول ہے. کیوں؟ کسی کا نام رکھ دیا گیا. اب لفظ سروال ایسا ہے نہ تو جمع ہے اور نہ جمع سے منقول ہے. فی الحال مطلب اس وقت کنڈیشن، فی الحال یہ فی الوقت جمعیت والا معنی اس کے اندر نہیں ہے. پہلے تھا، وہاں سے اس کو کشیدہ کھینچا اور کس معنی میں لے لیا؟ عالم کے معنی میں. اس کو جب کسی کا نام رکھ دیا تھا نا بیٹا، تو عالم ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مفرد. صاحب نے پڑھا ہوگا تابت شرہ، سنا کہیں؟ وہ ابھی بات آنے والی. چلو تابت شرہ ایک کا نام ہے، علم ہے، لقب ہے، اتنا لمبا جملہ ہے. تابت شرہ اپنے بازو میں شر لے کے گھومنے والا آدمی، جہاں جاتا ہے وہ شر ہی کرتا ہے. تابت شرہ ہے، ابتر مطلب بازو ہوتا ہے. چلو تو سراویل سے اب سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ سراویل کیا ہے؟ جمع بھی نہیں ہے اور نہ جمع سے منقول ہے. پھر اس کو غیر منصرف کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اسے منصرف بھی پڑھا گیا اور غیر منصرف بھی پڑھا گیا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کچھ کلمات ایسے ہیں کلام عرب میں جو نہ تو جمع ہے اور نہ ہی جمع سے منقول ہیں، البتہ جمع کے وزن پر ہیں، جمع منتہی الجموع کے نظائر ہیں. تو نظائر ہونے کی حیثیت سے بولتے ہیں نا، نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے. نسبت جڑ گئی بس تو کیا ہو گیا؟ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. تم نے خرید کے جمع منتہی الجموع ہمیں غیر منصرف بنا دیا. کیا ہے یہ؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر آقا ہمیں انمول کر دیا. یہ غیر منصرف بیچارہ جمع جو ہے نا بہت سے لوگوں کو پناہ دیتا ہے. دادا کیا رہے. تو سراویل سے بھی کیا اعتراض ہوا کہ یہ جمع بھی نہیں ہے، جمع سے منقول بھی نہیں ہے، پھر غیر منصرف کیوں پڑھتا ہے بندوا؟ اس کا جواب کیا دیں گے یہ کہ بھیا جمع بھی نہیں، جمع سے منقول بھی نہیں ہے. دو تین اقوال ہیں ضرور، لیکن یہ ہے کہ حمل علی نظائری کہ بیچارہ سراویل کیا ہے؟ مفاعل کے وزن پر ہے.
اس قندیل کی جمع کیا ہے؟ قنادیل. اور کیا ہے؟ فندق کی جمع فنادق. جمع کا وزن مل رہا کہ نہیں مل رہا؟ یہ جو اس طرح کے جو کلمات ہوتے ہیں ان کلمات کو ان کے نظائر پر یعنی اس وزن پر کون کلمہ آ رہا ہے؟ مفاعل بھی آ رہا ہے تو وہ بیچارہ غیر منصرف ہے. یہ بھی اگر آ جا رہا ہے یہ کلمات جو کلام عرب میں پائے جاتے ہیں یہ غیر منصرف پڑھے جا رہے ہیں. تو صرفیوں نے دیکھا نحویوں نے دیکھا کہ بھیا غیر منصرف کی تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی کیوں غیر منصرف پڑھ رہے ہیں ان کو. جمع ہے کیا؟ جمع بھی نہیں ہے. جمع کے لیے کوئی مفرد ہونا ضروری ہے. مفرد نہیں نظر آ رہا ہے. جمع نہیں ہے. جمع سے منقول بھی نہیں ہے. پھر کیا کریں گے؟ تو کہا حمل علی نظائرہ. پیچھے آیا تھا کہ کبھی کبھار عمر و عادل تقدیری کہاں مانتے ہیں کلام عرب میں کچھ ایسے کلمات ہیں غیر منصرف پڑھے جا رہے ہیں لیکن کیا ہے غیر منصرف کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. جہاں وجہ سمجھ میں نہیں آ وہاں کیا کرتے ہیں چلو بھیا عادل تقدیری مان لو. جیسے کیا ہے قطام کو مانا گیا تھا غیر مبنی ماننے کے لیے عمر کو مانا گیا تھا لفظ عمر کو. ایسے ہی یہاں کے اندر موجود ہے. تو دو قول ہیں. اذا لم یسرف جب غیر منصرف پڑھیں گے یہی اکثر ہے تو کیا کہا جائے گا اس کو دیکھو ذرا جواب کیا تیرے دیکھے بیٹا. وہ سرابیل اس کی خبر کیا آ رہی ہے نیچے دیکھو کہاں ہے. فقط قیلا اذا لم یسرف لم یسرف پڑھیں اذا لم یسرف فقط قیلا یہ جزا ہے. ٹھیک ہے کیا خبر کیا آ رہی ہے آجمی و سرابیل ہوا آجمی یہ خبر ہو گیا. وقیلا ہوا عربی نیچے آگے بار کتاب دیکھیے آپ لوگ. سراویل جب کہ یہ کیا کیا جائے اسے منصرف پڑھا جائے. ہاں لم یسرف جب کہ اس سے غیر منصرف پڑھا جائے منصرف نہ پڑھا جائے. ہاں چلے کیا ہوگا پھر وہ اکثر یہ کیا ہے بھائی اکثر لوگوں کے نزدیک یہ موجود ہے. فقط قیلا تو کہا گیا آجمی کیا ہے وہ اجمی لفظ ہے. اجمی لفظ ہے تو پھر اس کو غیر منصرف کیوں پڑھتے بھائی ہے بیٹا کوئی سبب تو نظر نہیں آ رہا ہے. آ گیا حمیل اعلیٰ موازن ہی تو اسے اس کے ہم وزن پر محمول کرتے ہوئے اس کا ہم وزن کون ہے قندیل کی جمع قنادیل سروال کی جمع سرابیل. جیسے اس کے علاوہ دیگر اوزان ہیں اس وزن پر آتے ہیں انہیں غیر منصرف پڑھا جاتا ہے تو اسی پر کیا کیا اس کو بھی معمول کر دیا جمع کی کوئی اس کی ہاں ہم وزن ہونے کی وجہ سے اس کو بیکا کر لیا غیر منصرف پڑھا. کیا کہہ رہے ہو بیٹے میں آگے بتا رہا ہوں اجمی ہے نا بیٹا اجمی آگے جی آگے باہر ہے بیٹا آگے چلو آگے آ رہا نا کیوں نہیں چل لے رہو پڑھ کے آؤ دیکھو تو. وکیل عربی پورے ہفتے کا سبق پڑھ لیا کرو. ایک ہفتے کا پہلے دن مطالعہ ہو گیا تھا میرا بس اس کے بعد روزانہ اس میں کچھ نہ کچھ سوچتے رہتا ہوں کہ کچھ نیا آ سکتا کہ نہیں آ سکتا. وکیل عربی جو آپ کہنا چاہ رہے ہو آگے آ رہا ہے. وکیل عربی یعنی ہوا عربی لفظ ہے. عربی لفظ ہے تو پھر کیا ہو جائے گا جمع و سروالا کس کی جمع ہے وہ سروالا ہے. تقدیراً مانا گیا ہے. کیوں بھیا حقیقتاً اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. تقدیراً جب مان لیں گے تو پھر کیا ہے جمعیت والا مانا گویا کہنے کے نکل کے آ جائے گا. سروالا کی جمع کیا آگے سراویل عربی ہے جمع کیا ہے سروالا کی جمع ہے تو واحد سروالا ہے جمع کیا ہے سراویل ہے. تو بات کیا بن گیا ہے جمع بن گیا. جب سروال کہتے ہیں قطعۃ من الثوب کپڑے کے ٹکڑے کو لیکن یہاں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے سروال پاجامہ کو بولتے ہیں. ہر کپڑے کے ٹکڑے کو کیا بولا جاتا ہے سروال بولا جاتا ہے. لیکن ایک خاص معنی میں کیا استعمال ہو گیا اب پاجامہ کے معنی میں. یہ بھی کیا منقول ہے عرفی کیوں ہو جائے گا عرب والے استعمال نہیں کرتے ہیں پاجامہ یہی استعمال ہوتا ہے. چلو اگر یہی استعمال ہوتا ہے تو خاص جماعت کے لوگ ہو جائیں گے منقول عرفی. چلیں بس ہو گیا نا. معاملہ کیا ہے کہ غیر منصرف پڑھتے ہیں تو اس کے غیر منصرف پڑھنے کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہی کہ یہ آجمی لفظ ہے آجمی تھا اس کو اس کے ہم وزن جو آ رہے ہیں دیگر افعال آتے ہیں جیسے کون ہے قندیل ہے مندیل کی جمع منادیل آتی ہے قنادیل اور منادیل کے وزن پر اس کو مان کر کے کہ یہ وزن مل رہا ہے جیسے قنادیل کو غیر منصرف پڑھتے ہیں اس لیے ہم نے اس کو کیا کر لیا غیر منصرف پڑھ لیا کوئی جمع وما یہ ہے نہیں. دوسرا قول یہ کہ عربی ہی ہے سروال اگر اس کا واحد ہے تقدیراً مان لیا گیا کہ کیا ہے اس کی جمع کیا ہے سرابل آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. تو غیر منصرف پڑھیں گے تو یہ دو شکیں نکل کر کے آپ کی آ جا رہی ہیں. ایک چیز اور ہے اذا صرف فلا اشکال جب اس کو منصرف پڑھیں گے تو اس کو پڑھنے میں کوئی اشکال ہے
کوئی اشکال نہیں، کوئی جواب نہیں. کیوں؟ غیر منصرف پڑھیں گے تو غیر منصرف پڑھنے کی صورت میں ہمارے پر اشکالات ہیں، ان اشکال کا جواب دینا پڑ رہا ہے. جب نہیں پڑھیں گے تو کوئی اشکال ہی نہیں ہوگا. اور جمع کے بارے میں جو ہم نے بات کہی وہ بات ہماری جگہ کیا ہو جائے گی؟ فٹ ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی بیٹے؟ جمع کے سلسلے میں دو اقوال، دو طرح کے اعتراضات ہیں جن کا انہوں نے جواب آپ کے سامنے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کوئی جواب نہیں. منصرف پڑھیں گے کیا ٹینشن؟ کچھ ٹینشن. ونحو سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ونحو سے بتانا ہی چاہ رہے جب سیگا جمع منتہا جموع ہو وہ کیا ہو جائے؟ نحو کے بارے میں لکھا ہوگا وہ کیا ہو جائے؟ اس میں منقوص نہ ہو. جی. جیسے کیا ہے؟ غاشد کی جمع تھی، غاشی. غواشدان کی جمع کیا ہے؟ دوائی. دوائی حسب پڑھے ہو؟ دوائی حسب براعت میں نہیں پڑھے ہو؟ حسب ذکر کے اسباب دروس بلاغہ پڑھ کے نہیں آ رہے ہو؟ اچھا بات آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں سے ایک دوسری بات یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر سیگا جمع منتہا الجموع ہے تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ صحیح میں جو ہوگا آپ پڑھ چکے ہیں. آپ کیا ہوگا؟ جانی مساجد رائے تو مساجد ہمارا تو یہ مساجد ہے. لیکن اگر وہ صحیح کے علاوہ اس میں منقوص ہے تو اس میں اعراب میں کچھ چینجنگ آ جائے گی. وہ چینجنگ کیا آ جائے گی؟ بٹ اس میں ایک تفصیلی گفتگو ہے، اس کو بتانا تھا. علم الصیغہ کے اندر افادات نافیہ کا بیان، ٹھیک ہے. اب 13 نمبر افادہ نمبر اس میں اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. کس کے اندر؟ افادات نافیہ کا بیان میں، ٹھیک ہے. اس کو گفتگو ونحو سے ہم کل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر تفصیلی گفتگو ورنہ وقفہ کا پورا ٹائم چلے جائے گا. میں اس کے قائل نہیں ہوں کہ وقفہ بھی بچے کا لے لیا جائے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے انشاءاللہ وقفے سے کل آپ کو بیان کروں گا. کون سے؟ ونحو سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے. السلام علیکم.